بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قریش جن صحابہ کو تکلیف دیا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا، انہی صحابہ میں سے ایک آل یاسر کا گھرانہ تھا، جس میں ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک ماں کا ایک چھوٹا سا مختصر گھرانہ تھا۔ قریش ان کو بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، بہت ستایا کرتا تھا، اور اس کے پیش ابو جہل رہتا تھا ستانے میں۔ یہ گھرانہ تھا یاسر، عمار اور عمار کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کا۔ قریش اور مشرکین اور خصوصاً ابو جہل اتنا انہیں تکلیف دیا کرتا تھا، کبھی داغتا تھا، کبھی پتھر سے مارتا تھا، کبھی ڈنڈے سے مارتا تھا، جس انداز سے مار سکتا تھا اس انداز سے اس نے تکلیف دینے کی کوشش کی، اور اتنی تکلیف دی کہ اس گھرانے کے جو بڑے یاسر رضی اللہ عنہ تھے وہ انتقال ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں دو گھوڑوں کے یا دو گدھوں کے دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو چیر دیا گیا تھا۔ اللہ، اتنی انہوں نے اسلام کے لیے قربانی کی۔ ان سے صرف ایک ہی لوگ درخواست کر رہے تھے کہ آپ اللہ کا انکار کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کر دو، صرف ایک چیز کا آپ انکار کر دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایمان کا سودا کرنے تیار نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی باندھ کر بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ تکلیف تھی کہ ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف دی جا رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو بھی بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی، اور آخر میں ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر تیر یا نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ ایک بیٹا کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے والدہ کو مارا جائے، پیٹا جائے اور انہیں مار دیا جائے؟ پھر بھی اسلام کے خاطر انہوں سب نے برداشت کیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح کہا گیا کہ ایک بار اللہ کا انکار کر دو۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ یقین، جتنا انسان کے پاس یقین رہتا ہے اتنا انسان صبر کرتا ہے، جتنا ایمان پختہ رہتا ہے اتنا وہ صبر کرتا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بھی جب عمار رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب میری بھی باری آ رہی، مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، وہ بھی تیار تھے شہید ہونے کے لیے، لیکن چونکہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی اس لیے انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لیکن دل میں ایمان باقی تھا ان کے پاس۔ جب انہیں چھوڑا گیا، روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس لیے میں کلمہ کفر کہہ دیا ہوں، حالانکہ میرا دل ایمان پر قائم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 103 نازل فرمائے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا دل ایمان پر مطمئن رہتا ہے، لیکن مجبوری کی بنا پر یا اپنی جان کے خطرے کی بنا پر ایمان کے جو کلمات ہے اس کا انکار کر دیا جائے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ایمان اپنے جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بلند مرتبہ اور عظیمت کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، جیسے کہ ان کے والدین نے کیا، یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہا نے کیا۔ تو انسان کے پاس جتنا یقین رہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر اور زندہ رہیں گے اور تکلیفیں دی جائیں گی، مر گئے تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، جنت حاصل کر لیں گے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ آج اگر کسی کو یہ دعا دے دے آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، وہ پکڑ کے خود دوسرے اس کو ہی شہید کر دے گا، ایسی حالت ہے۔ ہمارے پاس ایمان اتنا جو ہے ہمارا کمزور ہو چکا ہے، اور عظیمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کو روکے، یہ عظیمت کا تقاضا ہے۔ زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے، یہ جائز ہے، لیکن یہ ایمان کی سب سے کمزور شکل۔ ایمان کی پختہ اور یقینی شکل کیا ہے کہ انسان جو برائی دیکھتا ہے اسے روکے، اس سے جو ہے لوگوں کو بچائے۔ تو یہ آل یاسر کا ایک گھرانہ تھا جس کو قریش نے شہید کیا اور بڑی تکلیفیں دے کر شہید کیا۔
لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا سودا نہیں کیا، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی جان دے بھی دی، لیکن اسلام کو پر ایک حرف بھی آنے نہیں دی۔